اسلامک نالج سعید کو دیکھنے والے سبھی دوستوں کو میں دلوں کی گہرائیوں سے خلوص بھرا السلام علیکم کہتا ہوں۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ایک لکھنے والے نے کیا خوب لکھا اور لکھنے کے بعد اس دنیا فانی سے کچھ دنوں کے بعد رخصت ہو گئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب بھی میری موت ہوگی تب میں تنک بھر بھی پریشان نہیں ہوں گا اور نہ ہی ہمیں ہماری میت کے بارے میں کچھ بھی فکر ہوگا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرے مسلمان بھائی یہ کارروائی میرے مرنے کے بعد ضرور کریں گے کہ مرنے کے بعد ہمارے جسم سے کپڑے اتار لیے جائیں گے، ہمیں غسل دے کر کفن پہنایا جائے گا اور ہمیں ہمارے گھر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اس راستے سے لے کر جایا جائے گا جو قبرستان کی طرف جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو میرے عزیز و اقارب ہیں میرے جنازے کے لیے آئیں گے، البتہ یہاں تک کہ میرے خاص رشتہ دار، جگری یار، دوست سبھی اپنے کام کاج کو بند کر کے مجھے دفنانے کے لیے آئیں گے، پر ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو میری نصیحت پر غور نہیں کریں گے، یوں کہیں تو وہ بالکل بھی نہیں کریں گے۔ ہماری چیزیں ہم سے لے لی جائیں گی، میرے جوتے، چابیاں، کتابیں، گاڑیاں، بریف کیس، بٹوا اور لباس، یہ سبھی چیزیں ہم سے الگ کر دی جائے گی۔ اب اگر ہمارے وارث راضی ہو گئے تو یہ سبھی چیزیں صدقہ کر دی جائے گی جن سے ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ ایک بات تو بالکل سچ ہے کہ یہ دنیا میرے نہ رہنے پر بالکل بھی غم زدہ نہ ہوگی، سنسار کا نظام چلتا رہے گا۔ ہماری دولت کو ہمارے وارثوں میں منتقل کر دی جائے گی، ہماری نوکری پر کوئی ایک دوسرا آدمی مقرر ہو جائے گا، ہمارے مرنے کے بعد جو چیز ہم سے سب سے پہلے چھین لی جائے گی وہ ہمارا نام ہوگا، اس لیے کہ جب ہماری سانسیں نکل جائے گی یا یوں کہیں کہ تھم جائے گی تب لوگ کہیں گے کہ لاش کہاں ہے، کوئی بھی ہمارا نام لے کر ہمیں نہیں پکارے گا، اور وہ وقت بھی آئے گا جب نماز جنازہ ہوگا، اس سمے لوگ یہ کہیں گے جنازہ کہاں ہے، یعنی یہاں پر بھی میرا نام نہیں لیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمیں ہماری قبر میں اتارنے کا جب وقت آئے گا تب لوگ کہیں گے میت کہاں ہے، یہاں پر بھی میرا نام نہیں لیا جائے گا۔ اس لیے اب ہم کو دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، اپنے نام، شہرت، عزت، منصب اور قبیلہ سے۔ اب ذرا سوچئے کہ کتنی حقیر ہے یہ دنیا اور کتنی عظیم ہے وہ دنیا جہاں ہم سبھی کو جانا ہے۔ پھر تو سنو اے زندہ انسانوں، تمہاری موت پر تمہارے دوست چند گھنٹے، چند دن یا چند لمحے غم زدہ ہوں گے، پھر وہ لوٹ جائیں گے اپنی معمول کی زندگی پر، آپس میں ہنسی مذاق اور باتیں کریں گے۔ سب سے زیادہ غم تمہارے گھر والوں کو ہوگا، تمہارے اپنے غم زدہ رہیں گے، دن، ہفتہ، مہینہ، 2 مہینہ، سال یا پھر زیادہ سے زیادہ 2 سال تک
اس کے بعد آپ کے یادداشتوں کو ایک میموری کارڈ میں لاک کر دیا جائے گا۔ لوگوں کے درمیان تمہارا قصہ اب مکمل طور پر ختم ہو گیا اور تمہاری حقیقی قصہ شروع ہو گیا، یہ کہ تمہاری دولت، عالیشان گھر، بیویاں، اولاد، سب کے سب تم سے الگ ہو گئے۔ اگر کچھ رہ گیا تمہارے پاس تو وہ ہے تمہارا اعمال، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے تمہاری زندگی کا حقیقی سفر۔ سوال تو اب یہ ہے کہ تم نے قبر اور آخرت کے لیے کیا تیاریاں کی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، نوافل کی کثرت، فرض نماز کو جی جان لگا کر پڑھنا، صدقہ نکالنا، نیک اعمال کرنا، جب رات ہوتی ہے یعنی آدھی رات ختم ہونے کے بعد اللہ کی عاجزی کرنا تاکہ تمہیں نجات مل سکے۔ مرنے کے بعد انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہماری زندگی کچھ اور لمبی ہوتی تو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا، اس لیے کہ قیامت کے دن اس نے صدقے کا عظیم اجر و ثواب دیکھا۔ تو پھر اے لوگو، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، اور سب سے بہتر صدقہ اس وقت یہ ہے کہ تھوڑا سا سمے نکال کر اس مضمون کو آگے بھیج دو۔ اللہ ہم سبھی کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر ان سبھی باتوں پر آپ ضرور عمل کریں گے اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب بھی کریں گے۔ اللہ حافظ۔